علی المختار من مزری ازکى الخلائق من عرب وعجمی اللهم صل علی محمد كلما ذكره الذاکرون وصل علی محمد كلما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کتنی اہمیت کی حامل ہے، کتنی عظمت والی ہے اور کتنی شان آپ کی ہے، وہ سب آپ کے ذہنوں میں ہے۔ بڑے بہترین انداز سے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو سمجھایا۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، وہ دانہ سبل ختم الرسل مولا کل، جس نے غبار رہ کو بخشا فروغ وادی سینہ۔ وادی سینہ ایک باعظمت جگہ ہے، ایسی باعظمت کی موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا کہ فخلعنا لیک، جوتوں کے بغیر آنا پڑے گا، جوتا پہن کر آپ داخل نہیں ہو سکتے۔ علامہ اقبال یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ صحابہ کرام جب تک حالت ایمان میں نہیں تھے، ابھی کفر کی حالت میں تھے، ان کی حیثیت گرد و غبار سے بھی بہت کم تھی، اس کے برابر بھی نہیں تھی۔ گرد و غبار کسی کے کپڑے پہ لگ جاتا ہے، پھر وہ چاہتا ہے کہ گرد و غبار ہٹائے، چونکہ اس کی اہمیت ہی نہیں ہے، اس سے کپڑے ہی خراب ہو جاتے ہیں۔ اتنی بھی شاید حیثیت نہ ہو جب تک کہ وہ حالت کفر میں رہے ہوں، لیکن جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت ہو گئی تو ابو بکر صدیق بنے، جب حضرت نبی علیہ السلام کے ساتھ نسبت ہو گئی تو حضرت عمر فاروق بنے، اور پھر ایک سلسلہ، اور اتنی جب نسبت ہوئی تو اتنی باعظمت یہ جماعت بن گئی کہ اللہ نے خود اعلان کر دیا کہ قیامت تک کے لیے اب میں ان صحابہ سے راضی ہو چکا ہوں، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ۔ اس اعتبار سے یہ مجلس بڑی مبارکباد کی مستحق ہے کہ اس کی نسبت محمد الرسول اللہ کی ذات سے ہے۔ گویا کہ اللہ کے رسول کی ذات کو سمجھنے کے لیے لازمی اور فرض کے درجے میں ہے کہ ہم سیرت کا مطالعہ کریں، عربی کتب پڑھیں، انگلش میں جو دلچسپی رکھتے ہیں وہ ان سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کریں، اردو میں بے شمار کتابیں ہیں اس کو پڑھیں۔ سیرت پڑھنے کے بعد ہی ایک آدمی کا ایمان تکمیل کو پہنچ سکتا ہے، مضبوطی کے اعتبار سے، تقویت کے اعتبار سے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کسی مدرسے سے نہیں پڑھا، مکتب میں رہے، پھر بڑی بڑی درسگاہوں میں رہے، عصری تعلیم کے اعتبار سے جو بڑی درسگاہیں کہلاتی تھی، پوری دنیا میں ان کا نام ہے۔ لیکن اہم نقطہ جو علامہ اقبال کے حوالے سے سمجھنا ہے وہ یہ کہ وہ مدرسوں میں تو نہیں پڑھے، شب و روز وہ مدرسوں کے ساتھ تعلق میں نہیں رہے، لیکن انہوں نے ایک بڑا کام یہ کیا کہ زندگی کے ایک مرحلے میں آ کر انہوں نے اپنے آپ کو سیرت کے حوالے کیا۔ سیرت اور علامہ اقبال، محمد الرسول اللہ کی ذات اور علامہ اقبال، پڑھتے رہے، پھر ان کے اشعار اور ان کی جو نظمیں ہیں ان کو آپ پڑھیں، ان کو سمجھیں، پھر دیکھیں کہ اللہ کے رسول کے متعلق وہ کیا سمجھتے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عشق علامہ اقبال کے اندر کیسا ہے۔ تو آسان انداز سے آپ سمجھیں کہ علامہ اقبال نے جو سیرت کا مطالعہ کیا، کرتے جب مرحلے زندگی کے ایک مرحلہ ایسا آ گیا کہ علامہ اقبال کو سوالات ہونے لگے۔ ان سوالات میں سے ایک سوال ان کے استاد کی طرف سے آتا ہے جو خود تو غیر مسلم ہیں، وہ کہتے ہیں علامہ اقبال سے کہ میں آپ کی ذہانت پر فخر کرتا ہوں، آپ کو میں اپنے ان طلباء میں شمار کرتا ہوں جو سب سے زیادہ ذہین ترین طلباء ہیں، مجھے آپ پر بڑا فخر ہے، لیکن ایک دو چیزوں پر مجھے آپ پر تعجب بھی ہے کہ آپ اتنے ذہین ہیں، آپ اتنے فطین ہیں، لیکن آپ دو چیزوں پر یقین رکھتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ وحی کا نزول حضور کی ذات پہ ہوا، ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ اس پہ یقین کیسے کرتے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے کہ الفاظ ہوا میں آئیں، جبرائیل کوئی فرشتہ ہے آپ کے بقول کہ وہ حضور کی ذات اقدس تک وہ الفاظ لائیں اور حضور کے دل میں وہ الفاظ نقش ہو جائے، اس کو آپ قرآن کہتے ہیں، اس کو آپ وحی کہتے ہیں۔ ایک سوال تو یہ کیا کہ علامہ اقبال سے کہ کہا کہ اس کو سمجھائیے۔ دوسرا سوال علامہ اقبال سے یہ کہا کہ اللہ کے بارے میں تمہارا تصور کیا ہے، اللہ کتنے ہیں، ایک بھی ہو سکتا ہے، دو بھی ہو سکتے ہیں، تین بھی ہو سکتے ہیں، الہ کتنے ہیں۔ علامہ اقبال نے پہلے سوال کا جواب یہ دے دیا، یہ کہا کہ میں نے سیرت بھی پڑھی ہے، میں نے پورا قرآن کریم سمجھا ہے، اس پر تدبر کیا ہے، غور و فکر کیا ہے،
کائنات کے ایک ایک جز پر میں نے غور و فکر کیا ہے، لیکن وہی پر میرا 100% یقین ہے کہ قرآن کریم یا اللہ کی کتاب ہے۔ اس کے لیے میرے پاس ایک ہی دلیل ہے، اور اس دلیل کو بھی پیش کیا بطور مثال کے، فرمایا کہ میں چھوٹا موٹا ایک انسان ہوں، میری کوئی بڑی حیثیت نہیں ہے، میں کچھ کمزور علم کا میں حامل ہوں، کوئی زیادہ ذہین بھی نہیں ہوں۔ بڑی تواضع تھی علامہ اقبال کی اس میں۔ البتہ فرمایا کہ میرا دماغ بھی اللہ تعالیٰ نے اس طرح بنایا ہے کہ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ راتوں گزر جاتی ہے، مہینوں گزر جاتے ہیں کہ کوئی شعر میرے ذہن میں نہیں آتا، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے رات کو 1-2 بجے اٹھ کر میں قلم کو اٹھاتا ہوں، وہ قلم اور دوات ساتھ رکھتے تھے، اور اس کے بعد قلم چلاتے تھے، صفحات در صفحات لکھ ڈالتے تھے اشعار کی شکل میں، قرآن کی ترجمانی، حدیث کی ترجمانی، اللہ کے رسول کا عشق۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ مجھ جیسے انسان کے چھوٹے سے دماغ میں اگر ہزاروں اشعار ایک ساتھ القا ہو سکتے ہیں تو اللہ کے رسول کی ذات پر قرآن کریم وحی کی صورت میں نازل کیوں نہیں ہو سکتا؟ بس یہ کہنا تو استاد خاموش ہو گئے۔ یہ جو علامہ اقبال نے یہ جواب دے دیا، یہ اس صورت میں دیا جب علامہ اقبال نے سیرت پڑھی تھی اور حضور سے عشق کے حد تک تعلق تھا۔ دوسرے سوال کا جواب جب انہوں نے کہا کہ دوسرا سوال اس کا جواب چاہیے، اللہ کتنے ہیں؟ آپ تو کہتے ہیں اللہ ایک ہی ہے۔ علامہ اقبال نے فرمایا کہ سیرت بھی پڑھی ہے، قرآن کریم میں بھی بے شمار دلائل ہیں، کائنات خود اس کی گواہ ہے کہ اللہ ایک ہے، ہماری آنکھیں، ہمارا جسم، ہمارا ایک ایک عضو یہ اس بات کی دلالت میں ہے کہ اللہ ایک ہے۔ اللہ 2 ہوتے تو فساد ہوتا، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا۔ یہ منطقی اس کا نتیجہ یہ ہے، اگر دنیا میں 2 خدا ہوتے، 2-3 الہ ہوتے، 4 الہ ہوتے، دنیا میں فساد مچ جاتا۔ جب سے یہ کائنات بنی ہے تب سے آج تک فساد نہیں ہوا ہے، جیسا سورج طلوع ہوتا ویسا ہی طلوع ہو رہا ہے، غروب جس طرز پر ہو رہا تھا اسی طرز پر غروب ہو رہا ہے۔ گویا کہ جب سے کائنات بنی ہے تب سے آج تک کائنات میں کوئی فساد نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ایک ہی ہے، 2 ہوتے تو فساد ہو گیا ہوتا۔ علامہ اقبال نے اس آیت کو بھی دلیل میں پیش نہیں کیا، علامہ اقبال نے کوئی نقلی دلیل پیش نہیں کی اور عقلی دلیل بھی پیش نہیں کی۔ علامہ اقبال نے ایک جواب دے دیا، فرمایا کہ میں نے سیرت کو پڑھا ہے، میں نے حضور کو سمجھا ہے، میں حضور کی ذات اقدس کے اقوال، ارشادات اور تقریرات پر 101% میں عمل کرتا ہوں۔ میں اس کے جواب میں صرف اتنا کہہ دیتا ہوں، اللہ ایک ہے، اور مجھے 101% اس پر یقین ہے، صرف اس وجہ سے کہ میرے آخری رسول نے فرمایا ہے اللہ ایک ہے۔ مجھے اب کسی اور دلیل کی ضرورت، گویا کہ ایک شخص علامہ اقبال جیسا ذہین ترین انسان جس سے دنیا غلط فائدہ اٹھا سکتی تھی، جیسے تحریک قادیانیت کی صورت میں علامہ اقبال سے غلط فائدہ اٹھانے کی کوشش کی گئی، لیکن فوراً علامہ اقبال کا تعلق علامہ کشمیری سے ہوا، علامہ سید سلیمان ندوی سے ہوا رحمہم اللہ۔ ان حضرات سے جب ہوا تو اللہ نے انہیں بچا لیا، اور عشق میں مزید پختگی آ گئی، اور اتنی سیرت پر، ذات اللہ کے رسول کی ذات پر مرتے دم تک انہوں نے محنت کی۔ اتنی محنت، ان کے بھائی تھے، ان کا نام تھا عطا محمد۔ وہ جو عطا محمد ہیں وہ قادیانی تھے، مرزئی تھے وہ۔ علامہ اقبال کو پڑھانے میں سب سے زیادہ حصہ انہوں نے لیا تھا، پیسہ انہوں نے خرچ کیا، محنت انہوں نے کی۔ علامہ اقبال نے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کہا، یا اللہ، میرا یہ جو بھائی بڑا بھائی ہے، اس نے بڑی محنت کی ہے میری تعلیم کے سلسلے میں، مجھے بنانے میں اس کی بڑی محنت ہے، میں ادھر سے یہ قادیانی ہے، میں نہیں چاہتا کہ یہ مجھ سے پہلے مرے اور میں اس کے جنازے میں شریک رہوں، اس کا جنازہ پڑھنا تو جائز ہی نہیں ہے، لیکن اس کے احسانات مجھ پر اتنے ہیں کہ اگر یہ پہلے مر گیا، انتقال اس کا پہلے ہوا، مجھے مجبوراً جنازے میں کیا کرنا پڑے گا؟ شرکت کرنی پڑے گی، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ مجھے ہی پہلے اٹھا لیجئے۔ تو علامہ اقبال عطا محمد سے پہلے انتقال کر گئے، اور تقریباً اللہ کے رسول علیہ السلام کی ہی عمر میں اس دنیا سے چلے گئے۔ غرض علامہ اقبال کو سیرت سے اتنا تعلق تھا، حضور کی ذات سے اتنا تعلق تھا۔ ایک دفعہ علامہ اقبال نے چاہا میں درود پڑھ لیتا، درود پڑھنا شروع کیا۔ لکھا ہے کتاب کے اندر کہ پڑھتے 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 1 کروڑ مرتبہ درود پڑھا، 1 کروڑ مرتبہ درود پڑھا۔ گویا کہ ایک شخص دنیا کے علوم فنون پڑھے اور حاصل کرے، 10 فنون میں وہ دسترس حاصل کرے، لیکن اگر اس نے سیرت نہیں پڑھی، سیرت کو نہیں اس نے سمجھا،
گویا کہ اس نے حضور ہی کو نہیں سمجھا، کچھ بھی نہیں سمجھا اس نے۔ جتنے بھی علوم اور فنون ہیں دنیا میں، عصری علوم، بالواسطہ جو علم ہے یا بلا واسطہ جو علوم ہیں، یہ دو قسم کے الگ الگ ہیں۔ تمام علوم کو آپ لے لیں، تمام فنون کو لے لیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ اگر ان تمام علوم کو ہم براہ راست سیرت سے نہ جوڑیں اور حضور کی ذات سے اس کو جوڑنے کے بعد صحیح اور غلط میں فرق نہ کریں۔ تو پہلی ذمہ داری آپ کی یہ ہے، ہماری یہ ہے کہ ہم جو بھی کچھ سمجھے دنیاوی اعتبار سے، دنیاوی زندگی کو، اخروی اعتبار سے، تمام چیزوں کو، اس کو سیرت کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں۔ اصل میں یہ ہے کہ ہم اللہ کی ذات کو بھی نہیں سمجھ سکتے جب تک کہ ہم حضور کی ذات کو پہلے نہ سمجھیں۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اور حدیث میں ہے کہ جب تک حضور کی اطاعت نہ کی جائے اللہ کی اطاعت ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ حضور تک پہنچنا پڑے گا، حضور کی ذات کو سمجھنا پڑے گا۔ تو اس پس منظر میں یہ جو پروگرام کرتے ہیں ہمارے عزیز طالب صاحب، اور سیرت کے عنوان پر بچوں کو جمع کرتے ہیں، بچیوں کو جمع کرتے ہیں، اس کے کتنے فوائد ہیں اس کا شمار کرنا بہت مشکل ہے۔ سب سے بڑا فائدہ اس وقت آپ کو یہ ہے کہ اگر آپ اور ہم سیرت کے ساتھ جڑے، نئی نسل کو ہم نے سیرت کے ساتھ جوڑا، اس کا مطلب یہ ہے کہ کشمیر کا مستقبل تابناک ہوگا۔ اور اگر ہم نے مکاتب کے ساتھ آپ اور ہم اور مکتب کے ساتھ نہیں جڑے، أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله میں عرض کر رہا تھا یہ کہ یہ جو ادارے اور مکاتب ہیں، اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم سب انشاءاللہ سیرت کے ساتھ جڑ جائیں گے۔ پھر جو ان کا طریقہ ہے سیرت کے عنوان سے سوالات کی روشنی میں یہ پروگرام کو منعقد کرتے ہیں، یہ اب دیکھیں، تھوڑا سا آپ غور کریں، قرآن کریم میں کئی مقامات پر آپ دیکھیں گے اللہ اپنے بندوں سے سوالات کی روشنی میں بات کرتے ہیں۔ مثلا انسان محنت کرتا ہے، پھر وہ بیج ڈالتے ہیں کسی بھی چیز کا، اس پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، کھیتی تم پیدا کرتے ہو یا میں کرتا ہوں؟ تو جواب کیا ہے اس کا؟ اس طرح کی دسیوں چیزیں، اَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ، پیدا تم کرتے ہو یا میں کرتا ہوں؟ یہ وہ سوالات ہیں۔ اشارہ اس سے ملتا ہے کہ اس طرح کے پروگرام جس میں سوالات قائم کیے گئے ہوں اور فوری جواب اس میں طلب کیا گیا ہو، اس سے گویا کی باتیں انسان کے ذہنوں میں نقش ہو جاتی ہے،
اس عنوان سے جو طالب صاحب محنت کرتے ہیں یہ بھی بہت بڑی کوشش ہے، یقیناً اس کا نتیجہ بہت بہتر آ جائے گا۔ ایک بات پر میں بات ختم کرتا ہوں کہ صحابہ کی مجلس موجود تھی، اللہ کے رسول کا طریقہ کیا تھا؟ صحابہ کی مجلس موجود ہے، اس میں حضرت عمر بھی ہیں رضی اللہ عنہ، دیگر صحابہ بھی ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں حضرت عبداللہ، جو مشہور ہے حدیث کے اس میں سلسلے میں ابن عمر کے نام سے، ابن عمر، عبداللہ ابن عمر۔ وہ خود کہتے ہیں کہ میں بھی مجلس میں تھا، چھوٹے سے بچے تھے، اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک سوال فرمایا، صحابہ سے فرمایا کہ ذرا ایک سوال کا جواب دو، مومن کی مثال کس درخت کی سی ہے؟ مومن کو اگر ہم کہیں مثال کے طور پر پیش کریں تو کون سے درخت کے ساتھ اس کو مشابہت دے سکتے؟ اب تمام صحابہ خاموش ہو گئے، صحابی سوچ رہے ہیں، جواب ہی نہیں مل رہا، دوسرے صحابی بھی سوچ رہے ہیں، جواب ہی نہیں آ رہا ہے، مجلس برخاست ہو گئی۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا اپنی ابا حضرت عمر سے، فرمایا کہ ابا جان میرے ذہن میں بالکل سوال تھا، چونکہ نبی علیہ السلام نے جواب دے دیا مجلس میں کہ مومن کی مثال درخت کی سی ہے۔ کس کی سی ہے؟ اب درخت کی جو خصوصیات ہیں، کھجور کے درخت کی، اس کی جو خصوصیات ہیں وہ ایک الگ تفصیل ہے۔ حضرت ابن عمر نے فرمایا ابا جان میرے ذہن میں پہلے سے اس سوال کا جواب موجود تھا، مگر میں صرف اکابر صحابہ کی موجودگی کی وجہ سے میں شرما گیا، تھوڑا سا خوف رہا، ان کی ادب کی وجہ سے میں اس کا جواب حضرت عمر نے فرمایا کہ کاش کہ تم جواب دیتے تو میرا دل خوش ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سوالات حضور نے خود قائم کیے۔ ایک دفعہ دسترخوان بچھا ہے، اس میں کھجور ہیں، صحابہ نے کھا لیا، تناول فرمایا، حضور نے بھی تناول فرمایا، اس کے بعد تمام کھڑے ہونے لگے تو حضور نے فرمایا رک جاؤ، ایک سوال کا جواب دو پھر چلے جاؤ۔ سب رک گئے صحابہ، حضور نے فرمایا میرا سوال یہ ہے تم میں سے سب سے زیادہ کھجوریں کس نے کھائی ہیں؟ جواب دو پھر چلے جاؤ۔ اب یہ عجیب و غریب قسم کا سوال ہے نا، آپ لوگوں سے اگر کوئی کہے کھایا کس نے زیادہ ہے، تھانے میں جانا پڑے گا نا، بے عزتی ہو گئی۔ لیکن حضور نے یہ سوالات قائم کیے صحابہ کے ساتھ، چونکہ بے تکلفانہ ماحول تھا۔ اب ایک صحابی دوسرے صحابی کی طرف دیکھ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں میں نے تو اتنا ہی کھایا جتنا مجھے دیا گیا تھا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سوال کا جواب تمہارے پاس نہیں ہے، میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ میں یہ سمجھتا ہوں سب سے زیادہ کھجوریں ابو بکر صدیق نے کھائی ہے، چونکہ سب سے زیادہ تعلق حضور کا کس سے تھا؟ ابو بکر۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا یا رسول اللہ میں نے تو اپنا ہی حصہ کھا لیا ہے۔ تو فرمایا حضور نے ذرا نیچے دیکھو تو گٹھلیاں سب سے زیادہ جمع ابو بکر کے پاس تھی رضی اللہ عنہ۔ تو حضرت ابو بکر صدیق سمجھ گئے کہ میرے ساتھ کچھ مزاح ہوا ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے جب دیکھا حضور کے سامنے گٹھلیاں بالکل نہیں تھیں، تو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا حضرت اب مجھے سوال کا جواب ذہن میں آ گیا، میں یہ سمجھتا ہوں سب سے زیادہ آپ نے کھایا ہے، کھجوریں آپ نے کھائی ہیں۔ فرمایا دلیل کیا ہے؟ فرمایا آپ کے سامنے گٹھلیاں ہیں ہی نہیں، اس کا مطلب ہے گٹھلیاں سمیت آپ نے کھائی ہیں۔ پھر ایک مجلس میں مزاح پیدا ہوا، ہنسے مسکرائے، تو پتہ چلا حضور بھی سوالات قائم کرتے تھے، قرآن نے بھی سوالات قائم کیے ہیں۔ جب تک ہم سوالات اس اعتبار سے قائم نہ کریں اور ایک دوسرے کی مجلسوں میں نہ بیٹھیں اور اس اعتبار سے ساتھ نہ دیں، مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ ہم شریعت کو سمجھ پائیں گے۔ سیرت کو پڑھنے کے بعد یہ چیزیں سمجھ میں آ جاتی ہیں، قرآن کو پڑھے، سیرت کو پڑھے، صحابہ حیات الصحابہ کو پڑھے، اور سب سے بڑی چیز یہ کہ ایک انسان جب مکتب کے ساتھ جڑے گا، اللہ نے خود مکتب کو قائم کیا ہے، آدم کو فرشتوں کے ساتھ جوڑ دیا، وعلم آدم الاسماء، یہ تو قرآن نے خود تذکرہ کیا ہے، گویا کہ مکتب کا تذکرہ قرآن میں ہے۔ غار حرا مکتب کی شکل میں تھا، دار ارقم مکتب کی شکل میں تھا، مدرسہ صفہ مدرسے کی شکل باضابطہ اختیار کر گیا۔ تب سے یہ سلسلہ جاری ہے، جب تک ہم مکتبوں کے ساتھ نہیں جڑیں گے، علماء کے ساتھ نہیں جڑیں گے، تب تک صحیح معنوں میں ہم کسی بھی فن میں آگے نہیں بڑھ سکتے، کتنے بھی آپ قابل ہوں کچھ بھی نہیں کر سکتے، خود کو سیرت کے ساتھ جوڑنا پڑے گا۔ کریں گے انشاءاللہ ارادہ، بات آئے گی آگے انشاءاللہ۔ ہمارے درمیان ملک کی شخصیت ہمارے مولانا عدنان صاحب تشریف فرما ہے، اب پتہ نہیں نماز کے بعد ہوگی بات یا ابھی ہوگی، تو سب بیٹھیں گے، سب بچے سنیں گے اچھی طرح، اور اس کے بعد جو ہے اپنے مستقبل کا فیصلہ کریں، خصوصاً نئی نسل کے لیے کیا ترتیب آپ کے ذہنوں میں ہے، اس پر غور و فکر کر کے اپنی مجلس کو برخاست کریں۔ جزاکم اللہ۔